بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سیاحت کے حوالے سے بہت ہی کمال کا ملک ہے، جہاں 50 درجہ حرارت کی گرمی اور -50 پر برف کے بستر بھی یک وقت موجود ہیں، جہاں ایک ہی وقت میں بہار اور خزاں بھی ہے، سیلاب اور خشک سالی بھی۔ پاکستان کے ایک حصے میں درختوں سے پیلے پتے گر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے حصے میں نئی قومیں جنم لیتی ہیں۔ گلگت بلتستان کی ہر گزرگاہ ایک تیز رو ندی کی کنارے بنی ہے اور پھر یہ ندیاں دریا بنتی ہیں۔ ان تمام دریاؤں کو دریائے اباسین اپنے وجود میں سمو کر سمندر تک پہنچا دیتا ہے۔ دریاؤں کے نام ان گنت اور پانی کی رنگت الگ الگ ہے۔ بڑے بڑے دریاؤں کے نام لیے جائیں تو دریائے گلگت، غزر، یاسین، سیوک، برالدو، شگر، کھپلو، ہنزا، رائے کوٹ، استور، نیلتر، ترشنگ اور بے شمار ندیاں اور دریائے سندھ کا حصہ بنتی ہیں۔ اب کی بار ہمارا سفر دریائے استور کے ساتھ ساتھ ہے۔ آئیے آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ کراکرم ہائی وے پر چلاس کی طرف سے جاتے ہوئے گھنٹہ بھر کی آسان مسافت کے بعد گلگت روڈ پر جگلوٹ سے 14 کلومیٹر پہلے استور کی جانب اترے تو دریائے سندھ میں استور دریا شامل ہو رہا تھا۔ پختہ اور کھلی سڑک دریا کے کنارے ہماری رہنمائی کرتی گئی اور ہم چھوٹی چھوٹی بستیوں سے گزر کر استور کی داخلی چیک پوسٹ تک پہنچ گئے۔ ترشنگ، روپل، دیوسائی، چیلم، منی مرگ اور 2 میل جانے والے سیاح سطح سمندر سے 3200 فٹ بلند استور شہر میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے ہم بھی شہر کو بائی پاس کرتے ہوئے 20 کلومیٹر دور استور کے بیرونی گاؤں گوری گھاٹ کی 2351 میٹر بلندی پر پہنچ گئے۔ استور سے گوری کوٹ تک عیدگاہ اور فینا کی بستیاں راستے میں آئیں، جہاں ڈپٹی کمشنر استور ذوالقرنین سواگ نے بے نظیر پیلس میں ہمارے لیے 4x4 جیپوں کا بندوبست کر رکھا تھا اور ڈی سی آفس کا نمائندہ ہمارا منتظر تھا۔ گوری کوٹ سے نکلے تو ترشنگ نالے کو عبور کیا۔ یہیں سے ایک راستہ پاکستان کے دلکش گاؤں ترشنگ کی طرف جاتا ہے، جو نانگا پربت کے روپل چہرے اور لاتوبو تک لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ چلم چوکی کی طرف مڑ جاتا ہے، سو ہم چلم کی طرف مڑ گئے۔ اسی مقام پر 2 ندیاں باہم ملتی ہیں۔ ترشنگ سے آنے والی ندی کا پانی گہرے اور گدلے رنگ کا ہے، جبکہ چلم کی طرف سے آنے والی ندی شفاف ہے۔ گلڑ، پکوری داس، میکال، پکوڑا، کشنٹ، قومی داس، گدائی، آئیگا، خرام اور داس بالا کی بستیاں راستے میں پڑتی ہیں، جہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی موجود ہیں اور علاقہ بھی سنسان نہیں ہے۔ چلم بستی کے گھر لکڑی کے روایتی مکانات پر مشتمل ہیں اور ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ چلم سے ایک راستہ بائیں جانب اٹھتا ہے جو مرتضی چوکی اور شیوسر جھیل سے ہوتا ہوا دیوسائی اور پھر سکردو تک جاتا ہے۔ دیوسائی کی برف اس سال جون کے پہلے ہفتے میں بھی نہیں پگھلی تھی، اس لیے یہ راستہ بند تھا۔ چلم فوجی چوکی چیک پوسٹ کے حوالے سے مشہور ہے اور ایک نیم فوجی علاقہ ہے۔ چیک پوسٹ پر 3 سائن بورڈ نصب ہیں جن پر سیاحوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات درج ہیں۔ ہم چیک پوسٹ پر رک گئے، جہاں پر ہر سیاح سے منی مرگ جانے کا NOC طلب کیا جا رہا تھا۔ دن بھر کی سیاحت کے بعد سپہر 4 بجے تک لوٹ آنے والوں کے لیے ذرا نرمی تھی اور شب بسری کرنے والوں کو کچھ سیکیورٹی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ عام سیاح ڈپٹی کمشنر دفتر سے اجازت لے کر پاک فوج کے مقامی میس میں سے مہر لگواتے ہیں۔ ہم 6 بچوں اور 4 خواتین سمیت کل 14 آوارہ گرد ڈپٹی کمشنر استور ذوالقرنین سواگ کے مہمان تھے اور اسسٹنٹ کمشنر شونٹر احسان الحق نے ہمارے لیے منی مرگ میں رہائش کا اہتمام کر رکھا تھا۔ چلم چوکی سے ہماری جیپیں آگے بڑھیں تو حیران کن مناظر نے ہمیں حیرت کے ایک نئے جہان سے روشناس کرانا شروع کیا۔ سردار چوکی،
کی 3596 میٹر بلندی سے لے کر ناصر کیمپ تک شہداء کی یادگاریں اور تصاویر سر راہ آویزاں ہیں۔ یہ برزل پاس کی چڑھائیاں تھیں جن پر انگنت رنگوں کے پھول تھے اور پھولوں پر اڑتی تتلیوں کے رنگ چھوٹے چھوٹے پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے تھے۔ برزل ٹاپ کے 13,808 فٹ بلندی پر ایستادہ برف کے انباروں کی کہانیاں الگ تحریر کی متقاضی ہیں۔ اور ابھی ہم نے ناصر کیمپ کے بعد کی اترائیاں اور منی مرگ کے حسن کو بیان کرنا ہے۔ ہماری جیپیں چلم چوکی سے 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے منی مرگ میں داخل ہوئیں تو فوجی عمارتیں اور دفاتر ہمارے سامنے آئے۔ بلندی کی طرف کیفے کی شاندار عمارت ہے اور اترائی کی جانب منی مرگ کی آبادی ہے جن کے مکان لکڑی سے بنے ہیں۔ انہی مکانوں میں PWD کا وہ شاندار ریسٹ ہاؤس ہے جس میں ہم مہمان بننے والے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے 2 کمروں میں ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں اور بجلی کی فراہمی بھی جاری تھی، مگر پانی کا پائپ کم پریشر کی وجہ سے غسل خانوں تک پانی پہنچانے میں ذرا کمزوری دکھا رہا تھا۔ اس لیے ہم نے صحن میں اگ چکی بے ترتیب گھاس میں گم ہو چکے پائپ کو تلاش کیا اور پانی کی بالٹیاں بھر کر ضروریات پوری کیں۔ منی مرگ کے نائب تحصیلدار عبد المجید اور پٹواری رحیم اللہ اپنی ٹیم کے ساتھ موجود رہے اور ہماری ضروریات کا خیال رکھا۔ منی مرگ میں سول رہائش گاہ صرف یہی تھی۔ منی مرگ میں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور طلوع صبح سے پہلے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ریسٹ ہاؤس کے سامنے میڈوز میں جو مویشی چرتے تھے ان میں چند یاک بھی تھے۔ ٹریکٹر سے ہل چلانے کا انداز میدانی علاقوں جیسا ہے۔ میں نے صبح سویرے گاؤں میں نکل کر دیکھا تو فوجی جوان اپنے ٹرکوں میں ڈیزل بھر رہے تھے اور کچھ اپنی چائے کی کیٹلیاں اٹھائے چولہوں کی طرف جا رہے تھے۔ فوجی رہائش گاہوں سے پراٹھے بننے کی آواز اور خوشبو بتاتی تھی کہ گھر سے دور رہنے والے ہاتھ اب اناڑی نہیں رہے۔ شام ہوئی تو جیپیں ہمیں منی مرگ کی بلندی پر تعمیر ہوئے فرانسیسی نام والے کیفے ڈی مونٹاگانا لے گئی، جہاں پر خوبصورت ہال کے سامنے 2 ندیاں دیوسائی ٹاپ سے اتر رہی ہیں جن کا شور اور منظر دنیا کا دلکش ترین تحفہ ہے۔ کیفے کے لان میں بون فائر کے گرد ایک فنکار گٹار بجا رہا تھا اور حسین ترین وادی میں ان مدھر سروں نے ہم سب کو باہر بلا لیا۔ سیاحت کے 20 سالہ عرصے میں سب سے شاندار کھانا منی مرگ میں کیفے ڈی مونٹانا گنا کا تھا۔ 5 ستارہ ماحول میں 7 سٹار ڈنر کا لطف اس وقت دوبالا ہوا جب 14 افراد کے 2 ڈشز پر مشتمل کھانے کا بل 5,000 روپے ملا۔ کیفے مینیجر عامر محمود سے کم بل کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پاک فوج نے کنٹرول ریٹ لگانے کا حکم دے رکھا ہے اور مقدار بھی کم نہیں ہوتی۔ ناشتہ اس سے بھی بڑھ کر لذیذ تھا۔ منی مرگ ہر بل ادویات میں استعمال ہونے والی قیمتی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے اہم گاؤں ہے۔ پہاڑی سلسلہ ہمالیہ میں موجود منی مرگ طرفین سے سرحدی گاؤں ہونے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ دیوسائی، ڈومیل، ناگائی، کمری، دودگائی اور زین کال کی وادیوں میں گھرا یہ گاؤں کارگل کی گزرگاہ بھی ہے۔ منی مرگ کے گاؤں میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ بلندی سے اترائی کی طرف ڈھلکا ہوا قصبہ ہے جس کی اونچائی دیوسائی کی طرف ہے اور اترائی ڈومیل کی جانب ہے۔ پاکستان کی سیاحت منی مرگ اور ڈومیل ٹریک کے بغیر ادھوری تھی، اس لیے ہم نے اپنے خواب کو مجسمی تعبیر میں ڈھالا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔